السلام علیکم طلبہ و طالبات، ہم نے پہلے لیکچر میں اسلوب کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے اسلوب کی تعریف کی تھی کہ اسلوب کیا ہے، اسلوب کی اقسام کے حوالے سے بات کی تھی، شخصی اسلوب، حیاتی اسلوب، جذباتی اسلوب اور تخیلی اسلوب۔ ہم تخیلی اسلوب سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 2 ہے یہ ہمارا۔ شخصیت اسلوب پر غالب آتی ہے کیونکہ اسلوب شعری یا نثری فن پارے کا لباس ہے۔ اگر خیال یا نظریہ عمدہ تخیل کا حامل ہوگا تو اس شعری یا نثری فن پارے میں آفاقیت بھی ہوگی، ندرت ہوگی، جدت اور کشش کا عنصر موجود ہوگا۔ وہ قاری کی داخلی مسرت کا سامان بھی فراہم کرے گا۔ یہ تخیل کی عمدگی ہی ہے جو ایک شاعر کو فن کے کمال تک پہنچاتی ہے۔ اسلوب تحریر میں برتے گئے الفاظ و تراکیب، معانی، مفاہیم، تشبیہات و استعارات، اصطلاحات، صنعتوں، انداز تخیل، فکری اور فنی ہیئت اور کرافٹنگ، توضیح و ترتیب اور تخلیقی تہذیب کا نام ہے۔ اگر اسلوب کو لسانیاتی سطح پر پرکھا جائے تو اسے اسلوبیاتی مطالعہ کہا جائے گا۔ اسلوب کی تعریف لوکاچ اس طرح کہتے ہیں کہ اسلوب وہ طریقِ اظہار ہے جس سے ادیب یا شاعر دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ اسلوب کے واضح ہونے میں فنکار کی شخصیت کو بہت اہمیت دیتا ہے، جبکہ اسٹینڈہل تخلیق کار کے سلسلہ فکر کے کامل ابلاغ کو اسلوب کہتا ہے۔ اسلوب کے تعلق کے زمرے میں کچھ اور باتیں آتی ہیں جن میں منفرد اظہار خیال، شاعر اور ادیب کی شخصیت، اس کا اظہار اور ہیئت شامل ہیں۔ سوئفٹ مناسب جگہ پر لفظ کے صحیح استعمال کو اسلوب کہتا ہے۔ سوئفٹ کے مطابق زبان و بیان اسلوب کی تعریف میں زیادہ اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کہتے ہیں کہ شاعر یا مصنف قدم قدم پر پیرایہ بیان کی آزادی کا استعمال کرتا ہے۔ پیرایہ بیان کا استعمال شعوری بھی کرتا ہے، غیر شعوری طور پر بھی۔ اس میں ذوق، مزاج، ذاتی پسند و ناپسند، صنف یا ہیئت کے تقاضوں، نیز کاری کی نوعیت کے تصور کو دخل ہو سکتا ہے، یعنی تخلیقی اظہار کے ممکنہ امکانات جو وجود میں آ چکے ہیں اور جو وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا جن کا اختیار مصنف کرے، دراصل اسلوب ہے۔ اسلوب میں الفاظ کی ترتیب اور انتخاب کا سلیقہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اسی پر اسلوب کا دار و مدار بھی ہے۔ انتخاب الفاظ کے بارے میں ہوم نے کہا تھا کہ الفاظ کے انتخاب اور در و بست کا یہ کمال سعدی، فردوسی، میر اور انیس کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلوب کے حوالے سے الفاظ کے انتخاب میں ان کی صوتی کیفیت، تازگی اور معنی بندی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ الفاظ میں یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ شعری خیال کو تصویری صوری پیکر میں ڈال دیں۔ اگر الفاظ کی صوتی کیفیت کا پورا لحاظ رکھا جائے تو شعر یا عبارت میں زور آفرینی، دل نشینی اور اثر انگیزی پیدا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ میر انیس کا یہ شعر: پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ شعری اسلوب سب سے پہلے آئے گا اس میں کہ شعر کا اسلوب کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پھر نثر کے اسلوب کی طرف آئیں گے۔ شعری اسلوب در حقیقت اظہار جذبات اور ادائے خیالات کے ڈھنگ کا نام ہے۔ شعری اسلوب وہ ہے جو اظہار جذبات کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ شعر تخیل و جذبات کی ترجمانی کا وسیلہ ہے۔ ادائے خیال سے مراد یہ ہے کہ شاعر کے ذہنی تجربات بہتر طور پر قاری کے ذہن تک منتقل ہو جائیں۔ شعر کا ابلاغ لطیف، پرمغز اور موسیقیت پر مبنی ہوتا ہے، جس میں ایک وجدانی اور ماورائی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ شاعر ایہام کی ضرورت کے تحت اپنے خیالات کا اظہار علامات، اشاروں اور کنایوں میں کرتا ہے۔ اسی غنائیت کی خاطر ہی ردیف، قافیہ اور بحر کے استعمالات وجود میں آئے۔ ہر خیال کی تہ میں جذبے کی شدت اپنی پوری صداقت کے ساتھ موجود ہوا کرتی ہے۔ شعر بحر اور قافیہ کے بغیر نثر معلوم ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات ہمیں نثر پر بھی شعر کی ہیئت کا گمان ہونے لگتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کی نثر۔ دراصل آزاد کا مزاج تخیل پرستانہ اور افسانوی نوعیت کا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نثری نظموں کے اسلوب پر بھی نثری اسلوب کی خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں۔ اسلوب بیان کی تشکیل میں 5 عناصر کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مصنف،
2 माहौल, 3 मौजू, 4 मकसदियत और नंबर 5 मुखातिब। اسلوب کے تعین میں یہ بات بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ بات کون کہہ رہا ہے، کس زمانے میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ پروفیسر مرے کے بقول مصنف کی شخصیت کا دوسرا نام اسلوب کو قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ اسلوب دراصل انفرادی طرز تحریر کا نام ہے۔ علامہ اقبال، مرزا اسداللہ خان غالب اور فیض احمد فیض کے اسلوب کو ان کے کلام سے جانا جا سکتا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اقبال، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غالب، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ فیض احمد فیض۔ اب فیض کے مندرجہ بالا شعر کا اسلوب دیکھیے اور میر تقی میر کا شعر پڑھیے۔ دلی جو اس جہان میں عالم تھا بے مثال، ہم بھی ہیں رہنے والے اس اجڑے دیار کے۔ میر تقی میر۔ دونوں شعراء کا اسلوب ملتا جلتا ہے، مگر ان کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اشعار کن شعراء کی تخلیق ہیں۔ اسلوب فن اور شعر و ادب کا مقصد اور منتہا ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ سید عابد علی عابد اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں، اسلوب مقصود فن اور مقصود ادب ہے۔ اسلوب میں فنکار اپنی ذاتی واردات پر تجربات کو آفاقی تجربے کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، غم ذات کو غم جہاں بنا لیتا ہے اور غم یار کو غم روزگار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسلوب ادبی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، جس کے بغیر کلاسیکی عظمت کا حصول ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔